الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم رضاعت کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک شخص نے مدت رضاعت میں کسی خاتون کا دودھ پیا۔ اب اس شخص کے بھائی کا نکاح جو ہے ان خاتون کی کسی بیٹی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں مدت رضاعت کتنی ہے۔ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، یعنی ایک بچہ یا بچی جو ہے، یعنی بچے کی مثال لے لیتے ہیں، ایک بچہ جو ہے کسی خاتون کا جو ہے دودھ 2.5 سال کے اندر پی لیتا ہے تو لہٰذا یہ بچہ جو ہے ان خاتون کا رضاعی بیٹا قرار پائے گا، یعنی اس بچے کا نکاح جو ہے ان خاتون کی کسی بھی بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ان خاتون کے جو بیٹے ہیں ان بیٹوں سے ان بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اسی طرح یہ رضاعی بھائی قرار پائے گا ان خاتون کی بیٹیوں کا، تو لہذا اس بچے کا نکاح جو ہے ان خاتون کی کسی بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ مدت رضاعت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، لیکن آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے دودھ پلانا صرف 2 سال تک جائز ہے۔ 2 سال کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو اسے دودھ پلانا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن 2.5 سال کے اندر اگر کسی خاتون نے کسی کو دودھ پلا دیا، کسی بچے کو 2.5 سال، یعنی بچہ جو ہے جیسے 2 سال 4 ماہ یا اسی طرح 3 ماہ، یعنی 2.5 سال سے پہلے 30 ماہ سے کے اندر جو ہے 29 ماہ کا تھا مثال کے طور پہ، اسے دودھ پلا دیا تو ظاہر سی بات ہے اب یہ بچہ جو ہے ان خاتون کا رضاعی بیٹا قرار پائے گا اور اس بچے کا نکاح ان خاتون کی کسی بھی بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ زید نے اپنی خالہ کا دودھ پیا، اب زید کا نکاح جو ہے خالہ کی کسی بیٹی سے نہیں ہو سکتا، لیکن زید کا بھائی بکر ہے، اگر ہم بکر کا نکاح خالہ کی بیٹی سے کرانا چاہیں تو لہٰذا کیا بکر کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو آسان لفظوں میں اب زید کا نکاح تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ زید ان کا رضاعی بیٹا تھا، لیکن بکر کا ان سے یعنی کہ رشتہ اور کوئی نہیں لگتا حرمت کا، تو لہٰذا بکر کا نکاح جو ہے خالہ کی کسی بھی بیٹی سے کرایا جائے تو شرعی اعتبار سے جائز ہے، جبکہ اور کوئی حرمت والا مسئلہ ان کے درمیان نہ ہو رہا ہو، تو لہذا شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے۔ یقیناً آج کا مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی جو بچہ دودھ پیتا ہے اس بچے پر ہی احکام لاگو ہوں گے، یعنی وہی بچہ رضاعی بیٹا ان خاتون کا قرار پائے گا، اس بچے کے جو بھائی بہن ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ رضاعی بھائی بہن نہیں قرار پائیں گے۔ بس اس کو سمجھنے والی بات یہی ہے کہ زید نے اپنی خالہ کا دودھ مدت رضاعت میں یعنی 2.5 سال کے اندر پیا تھا، تو زید کا نکاح جو خالہ کی کسی بھی بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید جو ہے خالہ کا رضاعی بیٹا قرار پایا، جب رضاعی بیٹا ہوا تو خالہ کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ زید کی گویا کہ بہن قرار پائیں گی۔ جس طرح بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بھائی بہن کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھ لیں، یعنی جس طرح حقیقی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رضاعت میں بھی وہی مسائل ہے، رضاعی اگر رشتہ اس طرح لگتا ہے تو شرعی اعتبار سے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن زید کا بھائی بکر ہے، بکر نے ظاہر سی بات ہے خالہ کا دودھ نہیں پیا، تو لہٰذا بکر کا نکاح خالہ کی کسی بھی بیٹی سے کرایا جائے تو شرعی اعتبار سے ہو سکتا ہے، یعنی بکر کے لیے کوئی ممانعت کا پہلو نہیں، یعنی زید کے اور بھی اگر بھائی ہیں تو لہٰذا ان بھائیوں کے لیے جو ہے کوئی ممانعت کا پہلو نہیں، لیکن زید کے لیے ظاہر سی بات ہے ممانعت کا پہلو ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ضمناً یہ بات بتاتا چلوں، اگر آپ کی فیملی خاندان میں کسی خاتون نے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو اسے نوٹ کر لیجئے یا اسے جو ہے خاندان میں مشہور کر دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن خاتون نے جو بچے کو دودھ پلایا ہے ان خاتون کا وہ بچہ رضاعی بیٹا ہے اور ان خاتون کی کسی بھی بیٹی سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگر اس طرح کسی خاتون نے جو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بہن کے بچوں کو یا اسی طرح بھائی کے بچوں کو اس طرح یعنی رشتہ داروں کو ہی ظاہر سی بات ہے دودھ پلایا جائے گا، تو بہن کے بچوں یا بھائی کے بچوں کو اس طرح دودھ پلا دیا تو اسے نوٹ کر لیں، یعنی اب اسے خاندان میں گویا کہ مشہور کر دیں، خاندان میں بتا دیں کہ بھئی یہ ان کا رضاعی بیٹا ہے۔ جب رضاعی بیٹا پتہ چل جائے گا یا رضاعی بیٹی ہے ان کی، جب پتہ
چل جائے گا تو ان کے آپس میں اگر ان کا بالفرض انتقال بھی ہو جاتا ہے تو آگے کے لوگ یعنی اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی یہ رضائی ان کا بیٹا تھا یا رضائی بیٹی تھی، تو لہٰذا اس کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، تو اس وقت خاندان کے افراد بتا سکیں گے کہ بھئی یہ اس بچے نے جو ہے ان کا دودھ پیا تھا مدت رضاعت میں۔ تو آسان لفظوں میں ہم نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا۔ یقیناً آج کا مسئلہ آپ کو پسند آیا ہوگا، یعنی آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور لوگوں میں بہت سارے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے جب مسئلہ ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو ہم نے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔